آرڈیننس آیا جس کو تمام اسمبلیوں نے اور پارلیمنٹ نے منظور کیا، یہ سارے مراحل سے گزرنے کے بعد اب پھر کہتے ہیں کہ مدارس میں مداخلت ہونی چاہیے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں مختلف صوبوں میں ادارے جا رہے ہیں مدرسوں کے اندر، ہر مدرسے کے اندر جا کر کہتے ہیں کون پڑھ رہے ہیں، کتنے کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے، کوئی غیر ملکی تو نہیں ہے تمہارے پاس، کتنے استاد ہیں، کتنی کتابیں ہیں، کتنے کمرے ہیں، لکھ کر دو۔ بھائی یہ مدرسوں پر اس طرح کا دباؤ ڈالنا اور پھر یہ معلوم کرنا کہ تمہیں کون چندہ دے رہا ہے، جب ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ لوگ مدرسوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر جا کر ان پر دباؤ ڈالا جائے کہ صاحب یہ تو آپ لوگ مدرسوں کو پیسے دیتے ہیں، تم تو دہشت گردوں کو پیسے دے رہے ہو۔ دینی علوم کا ایک نظام ہے، دینی مدارس کا ایک نظام ہے جو آپ کے قانون کے دائرے میں ہے، آپ کے قانون کا احترام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جی مولانا صاحب۔ جناب اسپیکر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مدارس کے حوالے سے ہر مدرسے میں جا کر ان سے معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں، جبکہ یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ معلومات آپ کو تنظیمات مہیا کریں گی، آپ کو براہ راست مدارس میں جا کر مداخلت نہیں کریں گی، بلکہ یہ الحاق شدہ ہے ایک تنظیم کے ساتھ، ان تنظیم کی وساطت سے آپ ان مدارس کے پاس جا سکیں گے، لیکن یہ براہ راست جا کر ان پر دباؤ ڈالتے ہیں۔ چنانچہ آج پھر تنظیمات مدارس دینیہ نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی پر فارم پہ دستخط نہیں کریں گے، تمام مدارس کو روک دیا گیا ہے، اور یہ ایک نئی ٹینشن پیدا کی جا رہی ہے مدارس کے ساتھ۔ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے دینی مدارس کے حوالے سے بات کرنے کے، ہمیں سرکاری اور عصری اداروں میں جہاں عصری نصاب پڑھائے جاتے ہیں اس کا بھی جائزہ لینا ہوگا۔ جو بچے ہمارے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، کالجوں میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جو وہاں فنون حاصل کرتے ہیں، جو وہاں مہارت حاصل کرتے ہیں، وہاں ان کے لیے کچھ نصاب مذہب کے حوالے سے بھی ہے کہ جس میں کم از کم ان کو کچھ مذہب کی ضروری چیزیں اس پر آگاہی حاصل ہو جائے۔ لیکن وہاں بھی جناب جس پرانی آیات پر امریکہ اعتراض کرتا ہے ہم اس کو نصاب سے نکال دیتے ہیں، جس حدیث پر امریکہ اور مغربی دنیا اعتراض کرتی ہے ہم اس کو نصاب سے نکال دیتے ہیں، جس تاریخی واقعات پر اور جس ہمارے انتہائی قابل فخر تاریخ پر جب وہ اعتراض کرتے ہیں ہم اس کو نصاب سے نکال لیتے ہیں۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں کو اور اس کے نصاب کو، اس میں قرآن کو، اس میں حدیث کو، اس میں تاریخی واقعات کو، معاشرتی علوم کو، اردو کے مضامین کو، اسلامیات اور عربی کے مضامین کو جب بین الاقوامی ایجنڈے کے مطابق اس میں رد و بدل کرتے ہیں تو آپ خود بتائیں کہ پاکستان کے اندر آپ اپنی نئی نسل کے لیے مذہب کے حوالے سے کیا دے رہے ہیں ان کچھ؟ یہ عجیب بات ہے کہ اگر وہاں پر جہاد کی کوئی آیات ہوں تو یہ دہشت گردی سکھلاتی ہے۔ میرے قرآنی آیات کی تشریح اگر مغربی دنیا کی خواہشات اور ان کے نقطہ نظر اور زاویہ نظر سے ہو تو ڈوب مر جانا چاہیے ایک مسلمان قوم کی حیثیت سے ہمیں۔ یہ کون سی مذہبی حمیت اور خودداری کی بات ہے؟ اور جہاں تک بات کی جا رہی ہے اس حوالے سے، کراچی میں ہمارے ایم کیو ایم کے دوست ہیں، طالبانائزیشن اور طالبانائزیشن کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو کل نہیں تھا یہاں پر،
مجھے آج اخبار میں پڑھا ہے اور کچھ دوستوں نے بتایا بھی کہ میرے بارے میں کہا گیا کہ اگر فضل الرحمان طالبان سے بہت ڈرتا ہے تو ہم کراچی میں اس کو امن دے دیں گے. کل شاید یہاں کسی نے یہ بات کی، پناہ دے دیں. ہم کراچی میں پناہ دے دیں گے. اگر ایم کیو ایم اپنے قائد کو کراچی میں پناہ نہیں دے سکتے اور اس کو لندن میں پناہ لینے پر مجبور کیا گیا ہے، وہ فضل الرحمان کو امن نہیں دے سکیں گے پھر. اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب ایم کیو ایم موجود ہے اور میں ایم کیو ایم سے نہیں ڈرتا تو پھر میں طالبان سے بھی نہیں ڈرتا. سیدھی بات ہے. میں کبھی بھی اس طرح کی گفتگو میں اپنے آپ کو ملوث نہیں کرتا رہا ہوں، لیکن اتنا بتا دوں کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، سب کچھ کا ہمیں ادراک ہے. ہم سیاست میں تلخی نہیں پیدا کرنا چاہتے، لیکن ایک بات بتا دوں کہ امریکہ اگر پاکستان میں فوجیں داخل کرنا چاہتا ہے اور خشکی کے راستوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ ہمارے سمندری بندرگاہوں پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، تو کراچی کے راستے سے امریکہ کو پاکستان میں داخل کرنے کے لیے طالبان کا نعرہ اٹھا کر جواز پیدا کرنا اور ان کو آنے کی دعوت دینے کے مترادف ہے اس قسم کی باتیں. لہذا اس کے تہ میں بھی ہم جا سکتے ہیں کہ کراچی میں طالبانائزیشن کی بات اور اس کو بہت بڑا خطرہ قرار دینے کی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ امریکہ کو ترغیب دی جا سکے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آپ آگے بڑھیں. کراچی کا سمندر اور بندرگاہ آپ کے لیے حاضر اور ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے حاضر ہیں. ایسی باتیں نہ کی جائیں. بہت ہو چکا ہے. اسامہ کے نام پر امریکہ یہاں آ گیا، ملا عمر کے نام پر امریکہ یہاں آ گیا. ابھی اس نے کہا ہے کہ بیت اللہ کے لیے $50 لاکھ، تو یہاں ایک نیا اسامہ پیدا کر کے تاکہ اس کے خلاف پھر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی ضرورت پڑ جائے گی کہ اب تو ہماری ضرورت ہے. بہت بڑا خطرہ ہے یہ لوگ. تو جہاں اس خشکی کے راستے پر اس عنصر کو بڑا خطرہ قرار دے کر امریکہ کے لیے جواز مہیا کیے جا رہے ہیں، کیا طالبانائزیشن کی بات کراچی میں کر کے سمندری راستے سے امریکہ کو دعوت تو نہیں دی جا رہی؟ کیا ان کو یہاں پر پاکستان میں ایک زمین تو نہیں مہیا کی جا رہی کہ صاحب بہت بڑا خطرہ ہے، اب ہمارے بس سے باہر ہے، امریکہ خود آئے اور اس راستے سے طالبانائزیشن کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف کارروائی کرے؟ اس پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے. اور ویسے بھی صوبہ سندھ کا برا حال ہے جی. صوبہ سندھ میں آج اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. جو دوسرے صوبوں سے وہاں لوگ غریب لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اندرونی سندھ میں اور کراچی میں ان کا روزانہ اغوا ہو رہا ہے اور قتل ہو رہا ہے. خود اندرون سندھ تمام قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں، ہزارہا قتل ہو چکے ہیں. بدنام تو ویسے ہی ہمارے بلوچستان اور سرحد والے ہیں. صوبہ سندھ کے سارے لوگ جانتے ہیں کہ ضلع وائز، تعلقہ وائز روزانہ 10-15 آدمیوں کا قتل، 10-15 آدمیوں کا اغوا معمول کا حصہ بن چکا ہے. ہر قبیلہ کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے لڑ رہا ہے، ان کے سردار مزے لے رہے ہیں اور غریب انسانوں کی لاشیں بکھری ہوتی ہیں. تو وہاں کی صوبائی حکومت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے لیے پارلیمنٹ کو بھی اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور اس سلسلے میں اصلاح احوال کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. اور آج جب ہم سوات میں شریعت کی بات کرتے ہیں، امریکہ کو تکلیف ہو جاتی ہے. انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. سب انسانی حقوق پوری دنیا میں امریکہ پامال کر رہا ہے. عراق میں انسانیت کا قتل کر رہا ہے، افغانستان میں انسانیت کا قتل کر رہا ہے، ہم پر حملے کر رہا ہے. روزانہ ہمارے گھر تباہ ہو رہے ہیں، ان میں بچے، عورتیں، بے گناہ لوگ، غیر معصوم لوگ جو غیر مسلح ہیں، ان کا قتل عام ہو رہا ہے. انسانی حقوق تباہ و برباد ہو گئے. اور پھر بھی کہتے ہیں جی ہم انسانی حقوق کے علم بردار ہیں. شریعت کا نام آتا ہے تو انسانی حقوق کی نفی ہو جاتی ہے. شریعت انسانی حقوق کا محافظ سب سے بڑا نظام ہے. شریعت کی اولین ترجیح امن ہے. اللہ رب العالمین جب شریعت کی اقتدار کی بات کرتا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. جب اللہ تعالیٰ ضرور اس نظام کو اقتدار دے گا جو اس نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، تو اس کا اولین ترجیح ہے کہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ پھر تمہارے بدامنی کو امن میں تبدیل کر دے گا. اسلام سلامتی کا نظام، ایمان امن دینے والا نظام. اولین ترجیح و اعلان امن. اور جب امن کی بات ہوگی تو امن انسانی حقوق کا ہوگا، جان کے حقوق، مال کے حقوق، عزت و آبرو کے حقوق کا ہوگا، جس میں مسلمان اور غیر مسلمان دونوں برابر ہوتے ہیں. امن کے اس نظام کو برپا کرنے کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟
اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریاست اپنے شہریوں کو مطمئن رکھے. ہر لحاظ سے آپ ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن قوم مطمئن نہیں ہو رہی. مغرب کا کلچر لایا جا رہا ہے، اس سے آپ مطمئن کر رہے ہیں. مغرب کی تعلیم آپ لا رہے ہیں، اس سے آپ قوم کو مطمئن کر رہے ہیں. میں فنون کی بات نہیں کر رہا، لیکن جس علم کے اندر تہذیب و تمدن ہو، جو اپنی تہذیبی بالادستی ہم پر مسلط کرے، جو اپنی اخلاقی بالادستی ہم پر مسلط کرے، ہم ان کے فن کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن فن کے ساتھ ان کی جو مشنریز ہیں، جو ہمارے مذہب کی تبدیلی، ہماری سوسائٹی سے مذہب کو نکالنے، ہمارے مذہبی رجحانات کو ختم کرنے کے درپے ہیں. اور مذہبی رجحانات کو یہ جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں، مذہبی رجحانات کو یہ انتہا پسندی سے تعبیر کرتے ہیں، مذہبی رجحانات کو یہ بنیاد پرستی سے تعبیر کرتے ہیں. یہ تعبیرات کبھی بھی کسی مسلمان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. ہماری اپنی ترجیحات ہیں اور ہمیں اپنی ترجیحات پر فخر ہے، ہمیں اپنی تہذیب پر فخر ہے، ہمیں اپنے تمدن پر فخر ہے، ہمیں اپنے مذہب پر فخر ہے. میرے گھر میں قرآن کی تعلیم ہے، میرے گھر میں اگر دین کی تعلیم ہے، خدا کی قسم اپنے گھر کے لیے روشنی سمجھتا ہوں. اور اگر جس گھر میں قرآن و سنت کی روشنی کے حوالے سے دین نہیں ہے، وہ تاریکی کا گھر ہے، وہ ضلالت گمراہی کا گھر ہے. اگر یہ قرآن و حدیث نہیں تھے اور اس دور کو ہم دور جاہلیت سے تعبیر کرتے ہیں، اگر آج بھی یہ ہمارا رہنما نہیں ہے تو آج بھی یہ تاریکی ہے، ضلالت اور گمراہی ہے. لہذا بھی سوچنا چاہیے کہ روشن خیالی کس چیز کا نام ہے. روشن خیالی قرآن سے دور ہونے کا نام نہیں ہے، روشن خیالی قرآن سے بے نیاز ہونے کا نام نہیں ہے، روشن خیالی اپنے دین سے دور ہونے کا نام نہیں ہے، روشن خیالی حلال و حرام کا امتیاز ختم کرنے کا نام نہیں ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے آپ روشن خیال بنیں، دنیا کو رہنمائی دیں. آپ بتائیں لوگوں کو کہ ہمیں ترقی کیسے کرنی ہے. ہم لوگ کوئی تنگ نظر نہیں ہے خدا کے فضل سے. ہم نے ہر ماحول کو برداشت کیا ہے، ہر ماحول میں جیتے ہیں، خوشی سے جیتے ہیں، مسکرا کر جیتے ہیں، ہر ایک کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، کسی پر اپنا خیال اور سوچ مسلط نہیں کرتے. لیکن دعوت دینے کا حق تو حاصل ہے. دعوت میں تو کوئی جبر نہیں ہے، ماننا یا نہ ماننا دوسرے کا کام ہے. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ہم کوئی جبر کسی کے اوپر نہیں کر رہے کہ میری طرح کا لباس پہن کر دکھاؤ، میری طرح کی پگڑی پہن کر دکھاؤ، کوئی ایسا جبر نہیں. لیکن اس کے باوجود ہمارے اپنے اخلاق ہیں، ہماری سوسائٹی ہے، سوسائٹی کے اقدار ہیں، ہماری تہذیب ہے، ہمارا تمدن ہے. اس حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا اور اس کا تحفظ کرنا ہوگا ہمیں. جہاں تک صوبائی خود مختاری کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں اس پر ہمیشہ ہم بولتے رہتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس حوالے سے اقدامات نہیں کیے. سن 1973 کے آئین میں صوبوں کو ایک محدود اختیارات دیے گئے اور پھر وعدہ کیا گیا کہ مزید اس میں اضافہ کیا جائے گا. آج تک اس میں اضافہ نہیں ہوا. میں کہتا ہوں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دیتا ہوں. صرف 2 یا 4 محکمے مرکز کے پاس ہوں، تمام ادارے جو ہیں صوبوں کے حوالے کر دو تاکہ صوبوں کے درمیان محرومیتوں کی شکایتیں دور ہو جائیں اور اس بنیاد پر ہمارے صوبے آگے بڑھیں، ترقی کریں. اگر صوبہ سرحد کا نام بدلنا ہے، یقیناً مریض اس سے تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ آپ نے مریض کا نام بدل دیا جب تک کہ آپ مریض کا علاج نہیں کریں گے. آپ بتائیں کہ صوبے کا نام آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی کمٹمنٹ ہے، بسم اللہ کرے، آئی ترمیم لائیں، ہم اس کی حمایت کرنے کو تیار ہیں. لیکن عمل ہونا چاہیے. تو یہ جو کچھ اب تک ہوا ہے اس حوالے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور 2-4 باتیں اور بھی ایسی ہیں کہ جس پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن شاید وقت میں نے کافی لے لیا ہے، اس لیے میں انہی کلمات پر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ جی. The House is adjourned to meet again on Thursday, the 23rd April 2009 at 10 a.m. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.